السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض الادب میں ہمارا 2 سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آج سبق نمبر 3 کو مکمل حل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3 ہے مبتدا اسم اشارہ، یعنی کہ یہاں پر مبتدا اسم اشارہ بنے گا۔ تو کچھ قواعد یہاں پر ہے، اس میں اشارہ کے حوالے سے اس کو سن لیتے ہیں، پھر مزید کچھ قواعد جو ہے سبق کے آخر میں اس میں اشارہ کا جو ہے سبق نمبر 3 مبتدا اس میں اشارہ ہے۔ کچھ قواعد اس میں اشارہ کے لیے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، اور سبق کے اینڈ میں اس میں اشارہ کے تعلق سے کچھ قواعد سن لیں گے تاکہ یہ سبق ہمارا مضبوط ہو۔ تو اس میں اشارہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اردو میں یہ، عربی میں ھذا۔ مشار الیہ وہ چیز ہے جس پر اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا القرآن، یہ قرآن ہے۔ اس مثال میں القرآن مشار الیہ ہے۔ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معانی دیکھ لیتے ہیں۔ ھذا معنی یہ ایک فرد کے لیے استعمال ہوگا، یعنی ہم بولتے ہیں نا یہ کوئی چیز ہے، مثال طور پر بولتے ہیں کوئی پوچھتا ہے یہ کیا رکھا ہے، تو ہم بولتے ہیں کہ یہ گلاس ہے، تو اشارہ کرتے ہیں قریب کے لیے۔ تو ایک چیز کے لیے ھذا کا استعمال ہوگا ایک فرد کے لیے، اور ھذانی یہ 2 فرد کے لیے یعنی 2 لوگوں کے لیے استعمال ہوگا، اور ھؤلاء بہت سارے لوگ اگر ہوں تو اس کے لیے قریب کے لیے ھؤلاء کا استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے ھذہ، یہ جو ھذا ہے، ھذانی یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ھؤلاء یہ مرد عورت سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ھذہ اگر ایک عورت ہے تو اس کے لیے استعمال ہوگا۔ اچھا، عورت سے مراد یہاں پر مؤنث ہے، یعنی کہ ایک تو عورت ہے ہی، اس کے علاوہ الفاظ میں جو چیز مؤنث استعمال ہوتا ہے اس کے لیے ھذہ استعمال ہوتا ہے۔ ھاتانی بھی تثنیہ یعنی 2 فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ھؤلاء تو ہے ہی سب کے لیے۔ ھذا میں بھی ایسا ہی ہے، مذکر کے لیے، اور وہ چیزیں جو مذکر استعمال ہوتا ہے۔ مذکر کسے کہتے ہیں کہ جس میں علامت تانیث نہ ہو۔ یہ ایک نحوی قاعدہ ہے، یہ اللہ نے چاہا جب ہم علم نحو میں آئیں گے تو یہ بھی جان لیں گے۔ ہاں، اگر کسی نے پہلے سے ہی علم نحو پڑھا ہے تو بات کو وہ سمجھ رہے ہوں گے۔ قاطرۃ معنی ریلوے انجن، بقرۃ معنی گائے، امرأۃ معنی عورت، نساء معنی ڈھیر ساری عورت۔ اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا کہ ھذا عالم، یہ عالم ہے۔ اب اس کی ترکیب بھی وہی 2 طریقہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، ھذا اس میں اشارہ مبتدا، عالم مشار الیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک تو یہ سمپل سا ڈائریکٹ جو ہے بنا دیتے ہیں۔ دوسرا جو ہے جیسے عالم ہے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ نکالیں گے تو جو کہیں گے عالم اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل۔ تو اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، جملہ ھذا مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لیکن ابھی چونکہ ابتدائی سبق ہے اور ابتدائی کتاب بھی ہے تو ڈائریکٹ ہی ابھی خبر بناتے چلے۔ آگے کے جو اسباق آئیں گے یا کوئی کتاب بطور خاص جیسے اس کا دوسرا حصہ، تو اس میں جو ہے ترکیب جو ہے ہم پورے ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے۔
آگے چلتے ہیں. ہاذہ قاطرۃ، یہ ریلوے انجن ہے. دیکھیے ہاذہ مؤنث واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی میں نے بولا تھا کہ وہ چیزیں جو مؤنث استعمال ہوتی ہے، تو مذکر کی تعریف میں نے کہا تھا کہ وہ اسم جس میں علامت تانیث نہ ہو. اگر علامت تانیث نہیں ہے تو وہ جو کلمہ ہوگا، اسم ہوگا، وہ مذکر استعمال ہوگا، اور علامت تانیث ہے تو وہ مؤنث استعمال ہوگا. علامت تانیث 3 ہیں، گولتا جیسا کہ یہ ہے، اور الف مقصورہ اور الف ممدودہ. تو ابھی یہ سمجھ لیں کہ گولتا جہاں ہوتا ہے یہ مؤنث لفظ ہوتا ہے. مؤنث سے مراد فیمیل یا عورت جسے کہیں. اسی طریقے سے آگے ہاتانی بقرتانی، یہ 2 گائے ہیں. تو اس کی ترکیب یوں ہوگی، ہاتانی اس میں اشارہ مبتدا، بقرتانی مشار الیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہاذہ قاطرۃ کی ترکیب چھوٹ گئی تھی، اس کو کر لیتے ہیں. ہاذہ اس میں اشارہ مبتدا، قاطرۃ مشار الیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب آگے آتے ہیں. ہؤلاء مسلمون، تو یہ کئی مسلمان ہیں، یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت سارے مسلمان ہیں. تو ہؤلاء اس میں اشارہ مبتدا، مسلمون مشار الیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہؤلاء مؤمنات، یہ کئی مومنہ ہیں. ہؤلاء یہ اس میں اشارہ مبتدا ہے، مؤمنات مشار الیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اسی طریقے سے آگے ھذا مؤمن، یہ مومن ہے. ھذا اس میں اشارہ مبتدا، مؤمن مشار الیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. پھر فرمایا ھذہ مؤمنۃ، یہ مومنہ ہے. تو ھذہ اس میں اشارہ مبتدا، مؤمنۃ مشار الیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اسی طریقے سے ہاتانی مسلمتان، یہ 2 مسلمان ہیں، بلکہ یہ یہاں پر یہ ہوگا ہاتانی مسلمتان، یہ 2 مسلمان عورتیں ہیں. اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ ہاتانی اس میں اشارہ مبتدا، مسلمتان مشار الیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. پھر فرمایا ھذان رجلان، یہ 2 مرد ہیں. ھذان اس میں اشارہ مبتدا، رجلان مشار الیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. پھر فرمایا کہ القلمان جدیدان، 2 نئے قلم ہیں. القلمان یہ مبتدا، جدیدان خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. فرمایا النساء حاضرات، اس میں یعنی کہ عورتیں حاضر ہیں. النساء مبتدا، حاضرات خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. پھر فرمایا المرأۃ عالمۃ، عورت عالمہ ہے. تو المرأۃ مبتدا، عالمۃ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ پیراگراف ہمارا حل ہوا. آئیے اب اس کے مشق کی طرف چلتے ہیں. مشق میں ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں. فرمایا یہ چٹائی ہے، تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے، یہ جو ہے چٹائی، یہ اس کی جو عربی آتی ہے حصیر. تو حصیر میں علامت تانیث نہیں ہے، تو اس کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال کریں گے وہ مذکر کا استعمال کریں گے. تو یہ ہوگا ھذا حصیر، یہ چٹائی ہے.
پھر یہاں پر آیا 2 چارپائی ہیں. تو چونکہ جو چارپائی ہے القعادۃ اس میں علامت تانیث موجود ہے، تو اب یہاں پر جو ہم اس میں اشارہ تثنیہ والی لائیں، چونکہ ایک کو واحد بولتے ہیں، 2 کو تثنیہ. 2 سے اوپر جو ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے جمع قلت، ایک ہوتا ہے جمع کثرت. جمع قلت میں 3 سے لے کر 10 تک کے افراد گنے جاتے ہیں، اور جمع کثرت میں لامحدود افراد ہوتے ہیں، یعنی 2 سے اوپر لامحدود ہوتے ہیں. تو یہاں پر 2 چارپائی ہے. تو یہاں پر جو اس میں اشارہ لائیں گے، چونکہ چارپائی کے عربی لغت میں علامت تانیث ہے، تو یہاں پر ہم جو اس میں اشارہ لائیں گے وہ مؤنث کا لائیں گے. یہ ہوگا ہاتانی قعادتانی، یعنی یہ 2 چٹائی ہیں. پھر آیا سڑک بہترین ہے، تو الشارع جید، سڑک بہترین ہے. پھر فرمایا یہ کئی عالم ہیں، یعنی بہت سارے علماء کے بارے میں. تو اس میں اشارہ بہت سارے میں جب آتے ہیں تو ہؤلاء استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہوگا ہؤلاء عالمون. پھر یہ فرمایا کہ ریلوے انجن نیا ہے. اس کا عربی میں ترجمہ یوں کریں گے القاطرۃ جدیدۃ. پھر فرمایا یہ علم والی ہے، یعنی کہ یہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے اس میں اشارہ حاضی لائے گے. حاضی عالمۃ، یہ علم والی ہے. فرمایا یہ 2 مسواک ہے. تو مسواک کے عربی میں کوئی تانیث کی علامت نہیں ہے، تو یہاں پر اس میں اشارہ جو ہے مذکر کا لائیں گے. یہ ہوگا ہذانی مسوکانی. اب آگے چلتے ہیں. یہ عورتیں ہیں، یہ جو تا کے ساتھ جو ہے یہ اردو میں جمع کی علامت ہے، تو یہ عورتیں ہیں. تو اب یہاں پر اس میں اشارہ جو لائیں گے وہ جمع کا لائیں گے. ہؤلاء نساء، یہ عورتیں ہیں. پھر آیا یہ 2 روٹیاں ہیں. تو روٹی کی جو عربی میں الفاظ ہے اس میں جو ہے تانیث کی علامت نہیں ہے، یعنی خبز معنی روٹی ہوتا ہے، تو تانیث کی علامت 3 ہے، گولتا الف مکسورہ الف ممدودہ. تو یہ نہیں ہے. تو اب جو روٹی کے لیے ہم لائیں گے اس میں اشارہ وہ لائیں گے مذکر کا. تو اب اس کا عربی میں ترجمہ یہ ہوگا ہذانی خبزانی، یہ 2 روٹیاں ہیں. 2 چٹائیاں لمبی ہیں. تو اس کو یوں کریں گے الحصیرانی طویلانی. تو یہ ہمارا جو ہے سبق نمبر 3 جو ہے پیراگراف اور ایکسرسائز یعنی مشق بھی ہمارا مکمل ہوا.